اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے بیانات آپ تک براہ راست پہنچ پائیں، اور اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ سکے۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یوں دعا کیا کریں کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے مملکت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے مملکت چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہے عزت عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کر دیتا ہے۔ ناظرین، امام علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم البغدادی تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایران اور روم کی سلطنت کی بشارت دی کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے گی۔ اس پر یہود اور منافقین کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے، کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں فارس و روم کے ملک؟ یہ تو بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ملک ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آخرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ ناظرین، سلطنت و حکومت بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزریں جن کے زمانے میں کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ یہ بھی کبھی فنا ہوں گی، لیکن اللہ مالک الملک کی زبردست قوت و قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ آج ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ یونان کا سکندر اعظم، عراق کا نمرود، ایران کا کسرا اور نوشیروان، ضحاک، فریدون، جمشید، مصر کے فرعون، منگول نسل کے چنگیز اور ہلاکو خان، بڑے بڑے نامور حکمران اب صرف قصے کہانیوں میں رہ گئے، اور باقی ہے
تو رب العالمین کا نام اور حکومت باقی ہے اور اسی کو بقا ہے۔ یوں ہی عزت و ذلت دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ دور دراز کے گاؤں بستیوں سے چھوٹے اور غریب خاندانوں سے اٹھا کر تخت حکومت پر بٹھا دینا اور غلاموں کو بادشاہت عطا کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور معاشرے کے معزز ترین بلکہ دوسروں کو عزتیں اور خلعتیں بخشنے والوں کو ذلت و گمنامی کے عمیق گڑھوں میں پھینک دینا اسی احکم الحاکمین مولا تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ساری امت کو ایسے پاکیزہ کلمات کی تعلیم دے رہا ہے جس میں نہایت مؤثر اور دلکش اسلوب میں اس کی توحید اور اس کی عظیم قدرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ حکومت دینے والا بھی وہی ہے اور چھیننے والا بھی وہی جس کو چاہتا ہے دین و دنیا کی عزتوں سے سرفراز کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ کسی فرد یا قوم کا حق یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ حکومت اور عزت کو اپنا پیدائشی حق سمجھنے لگے اور اس فریب میں مبتلا رہے کہ اس کے اعمال کتنے سیاہ کیوں نہ ہوں، اس کا کردار کتنا ہی پست اور اس کی سیرت کتنی داغدار کیوں نہ ہو، اس سے حکومت چھینی جا سکتی ہے اور نہ اسے عزت سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اس مال کے حقیقی کے دست قدرت میں ہے۔ وہ رب قدیر جس کی شان صمدیت و قدوسیت اور جس کی صفت علم و حکمت کے ساتھ رحمت و عدل کی ساری قدریں قائم اور باقی ہیں، اس کی سنت یہ ہے کہ وہ جب کسی فرد یا قوم میں رحمت و عدل کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت دیکھتا ہے تو اسے حکومت و عزت سے سرفراز فرما دیتا ہے، اور جو فرد یا قوم اپنے عمل سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت کر دیتی ہے تو اسے ذلت و خواری کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کی لافزنیوں کا رد بھی کر دیا گیا ہے اور یہ بھی صاف بتا دیا گیا ہے کہ ان کی مسلسل نافرمانیوں کے باعث عزت و کرامت کا تاج ان سے چھین کر اب عرب کے بادیہ نشینوں کے سر پر رکھ دیا جائے گا جنہوں نے سچے دل سے اسلام کی تعلیمات کو قبول کیا۔ ناظرین، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ایک دفعہ نماز جمعہ میں شریک نہ ہو سکا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی تو میں نے گزارش کی کہ میں نے یوحنا بن باریہ یہودی کا کچھ قرض دینا تھا۔ وہ میرے دروازہ پر تاڑ لگائے بیٹھا تھا کہ میں باہر نکلوں اور وہ مجھے اپنی حراست میں لے لے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے روک دے، اس لیے میں باہر نہ نکل سکا اور نماز جمعہ کی شرکت سے بھی محروم رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا کر دے؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز یہ 2 آیات پڑھا کر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔
اس کے بعد یہ کہا کرو رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما توتی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقض عنی دینی، اگر تجھ پر زمین کے برابر سونا قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ ادا فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد ابراہیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب طب روحانی میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے روزگار سے موقوف ہوا یا مالدار تھا مفلس ہو گیا، صاحب عزت تھا اب ذلیل ہو گیا، صاحب اولاد تھا اب اولاد نہ رہی، عورت بیوہ ہوئی آئندہ کوئی پیغام نہیں دیتا، عدالت میں مقدمہ ہارا اور عدالت بالا میں اپیل دائر کی ہوئی ہے، ان تمام مشکلات کے لیے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ آیت نمبر 26 یعنی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اور آیت نمبر یہ آخر تک شیء قدیر تک پڑھے۔ 21 دن کے عمل میں غیب سے مراد پوری ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی ان 2 آیات کی تفصیلات و تشریحات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔